بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کم پانی سے مسح کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اگر پانی ہاتھوں سے خشک ہو جائے تو مسح صحیح رہے گا یا باطل؟ کیا مسح میں پانی اتنا ہونا چاہیے کہ ساری انگلیوں پر لائن بن جائے؟ جی، مسح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اتنی مقدار میں انگلی میں پانی ہو ہمارے پاس کہ وہ سر کی جلد تک پہنچے۔ جی، تو مسح کے موقع پر ہماری انگلیاں خشک نہ ہوئی ہوں بلکہ تر ہونی چاہیے۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا صدقہ نکالا ہوا پیسہ گھر میں کام کرنے والے ملازمین کو دیا جا سکتا ہے؟ جی، وہ غریب افراد کے جو مستحق ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جی، ان کا محنتانہ نہیں، الگ سے ہی ہے۔ جی، یہ محنتانہ نہیں ہے، بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا۔ ان کو ان کے محنتانے کے طور پر نہیں بلکہ ان کے چیریٹی کے طور پر آپ ان کو دے رہے ہیں تو بہت اچھا۔ شکریہ آقا۔ میرا سوال ہے، اگر ہم نماز میں کوئی غلطی کریں اور بعد میں سجدہ سہو کرنا بھول جائیں یا کیا کریں؟ اکثر میں مصلی پر ہی بیٹھا ہوتا ہوں اور تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے سجدہ سہو نہیں کیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، اگر انسان نے جان بوجھ کر سجدہ سہو کو ضروری ہو گیا تھا نہیں پڑھا تو سجدہ سہو جب بھی یاد آ جائے گا فوراً اسے بجا لانا ہے۔ جی، اور اتنی دیر تک جب نہیں پڑھا اس نے تو گناہگار ہے۔ لیکن اگر بھول گیا اور سجدہ سہو اس کو بعد میں یاد آیا تو اب جب بھی یاد آ جائے اس کو سجدہ سہو انجام دینا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ پہلے والے مرحلے میں گناہگار بھی تھا، چونکہ اس مرحلے میں بھول گیا ہے لہٰذا گناہگار نہیں ہے۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نماز میں تیسری رکعت میں تسبیحات اربع کی جگہ اگر غلطی سے سورہ حمد پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ جی، نماز میں تیسری رکعت میں تسبیحات اربع کے بجائے سورہ الحمد پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ اگر ہم فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسری یا چوتھی رکعت میں ہم سورہ الحمد پڑھنا چاہیں تو سورہ الحمد سے پہلے بسم اللہ کو بلند آواز سے کہنے کے لیے بھی کہا، حکم مل دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ مثلا 4 رکعتی نماز میں تیسری رکعت میں ہم سورہ حمد پڑھ لیں اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع، یا برعکس تیسری رکعت میں تسبیحات اربع، چوتھی رکعت میں سورہ الحمد۔ یہ اختیار ہے، کوئی اس میں آپس میں مشکل نہیں ہے، چاہیں تو یہ پڑھیں چاہیں تو وہ پڑھیں، لیکن بہتر ہے کہ تسبیحات اربع پڑھا جائے۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ نماز جب جاری ہو، یہ لفظ جو میں استعمال نہیں کروں گا، نماز میں باہر نظر کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہ نماز پڑھتی ہوں تو میرے بچے کو اپنے پاس بٹھا لیتی ہوں نماز کے درمیان، تو میری نظر بار بار اس پہ پڑتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کوشش کریں کہ آپ کی نماز کے دوران آپ کی نگاہیں مثال کے طور پہ حالت قیام میں سجدگاہ کو دیکھ رہے ہوں یا دیکھ رہی ہوں، حالت رکوع میں اپنے 2 گھٹنوں کو دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہے ہوں، اور سجدے کے موقع پر اپنی ناک کی بلندی کو، اور جب تشہد کے لیے بیٹھیں تو اپنے 2 زانوؤں کو دیکھیں۔ تو یہ جو جگہیں بتائی گئی ہیں ان کو دیکھنا بہتر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ بقیہ اگر آپ کی نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہے ہیں آپ کچھ، تو یہ مناسب نہیں ہے، اور اس میں احتیاط، چونکہ انسان کا ذہن جب کہیں اور جائے گا تو نماز کی کیفیت پہ اثر پڑے گا، نماز میں وہ توجہ باقی نہیں بچے گی۔ لہٰذا جہاں پہ نظر رکھنے کے لیے اسلام نے کہا ہے نماز میں، وہیں پر نظر رکھتے ہوئے اپنی نماز کو پورا کریں۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید بھائی، ہمارے کچھ سوال ہیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ امام بخاری امام کیسے بنے؟ بظاہر شاید اس لیے یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ یہ لفظ امام ہمارے نزدیک وہیں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی کے پاس الہی منصب ہو۔ تو میں واضح کر دوں، 2 معنی میں لفظ امام استعمال ہوتا ہے، بلکہ 3 معنی میں۔ ایک لفظ امام استعمال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جس کے پاس منصب ہو، جو امامت رکھتا ہو اس کو امام کہا جائے گا۔ تو یہاں تو یہ محدود شخصیتیں ہیں، 12 ہیں صرف۔ 12 ائمہ اطہار اور بعض انبیاء کرام کے جنہیں اللہ نے امام کہا، یہ شخصیتیں یہ اللہ کی طرف سے منصب لے کر آئیں، ٹھیک۔ لیکن بقیہ 2 اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو ہم سے آگے کھڑا ہو کسی عمل میں وہ امام کہلاتا ہے۔ وہ کس معنی میں؟ کہ وہ آگے ہے اور اس کے عمل کو دیکھ کر بقیہ لوگ عمل کو انجام دیں گے، اس معنی میں۔ اسی لیے ہم لوگ امام جماعت کہتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن عام عربی زبان میں اس کو بھی امام کہا جاتا ہے۔
تیسرے معنی امام کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو علم کے میدان میں بقیہ سے بہتر ہو. جی یہ جو لفظ امام کے استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات بخاری کے لیے یا احمد بن حنبل کے لیے یا شافعی سے پہلے کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، یہ جو لفظ امام استعمال کیا جاتا ہے خاص طور سے ہمارے برادران اہل سنت کے وہاں، یہ ان کے علم کی بنا پر ہے. یعنی یہ اس بنا پر نہیں ہے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا کوئی منصب ہے، ان کو منصب اللہ کی طرف سے نہیں ملا ہے، بلکہ ان کے علم کی بنا پر انہیں امام کہا جاتا ہے. تو اگر علم کی بنا پر امام کہا جا رہا ہو تو اس معنی میں صحیح ہوگا، لیکن اگر منصب کی بنا پر کہا جائے تو بھی غلط ہو جائے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. واٹ از اسلامک بینکنگ؟ Is it okay to work or taking loan or invest in Islamic banking? جی اسلامک بینکنگ کا تصور وہاں پر ہے جہاں پر جو تجارت ہو رہی ہو اس تجارت میں کسی بھی طرح سے انٹرسٹ نہ ہو، سود کا نظام نہ ہو، تو یہ ہے اسلامک بینکنگ. اور اسی بنا پر جہاں پر واقعی طور پر اسلامی بینکنگ ہے وہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے. جاب کرنا یا وہاں سے لون لینا یا وہاں پیسہ رکھنا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اسلامک بینکنگ ہونا چاہیے. مسلم بینک الگ ہے، اسلامک بینک الگ ہے. جی شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ہسبینڈ اپنی وائف کی بالکل عزت نہ کرے، اس کو وائف ہونے کا حق نہ دے، گھر کے کسی بھی معاملے میں وائف کو انوالو نہ کرے، صرف اپنے پیرنٹس کو پرائرٹی دے، وائف کے اوپر غصہ کرے بہت زیادہ، اور بیفور میرج مجبوری کے تحت جو شرط رکھی گئی سپریٹ رہنے کی وہ شرط بھی پوری نہ کرے، تو ایک شادی کے 1-2 سال بعد اس بات کا بلیم اپنی وائف کو دینا اور جوائنٹ فیملی میں رہنے کا فورس کرنا، جبکہ پاسبل ہی نہیں جوائنٹ فیملی میں رہنا، تو اس میں ایشو اس کا کیا سلیوشن ہے؟ 2 سال تک محنت کرنے کے بعد تھک کر کیا وائف ڈیورس کا تقاضا کر سکتی ہے، جب 6 مہینے سے ان کو اور ان کے گھر کو چھوڑنے کے بعد بھی انہیں فرق نہیں پڑتا، انہوں نے ایشوز ریزالو کرنے کی ٹرائی بھی نہیں کی اور بچے کی بھی خیر خبر نہیں لی، تو کیا اب میں ڈیورس کا تقاضا کرنا میرے لیے صحیح ہے؟ جہاں تک سوال کے پہلے حصے کی بات ہے کہ شوہر توجہ نہیں دیتے اور ان کے حق کو نہیں ادا کر رہے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے. ہم کسی کی امانت کو اگر لے کر آئے ہیں اپنے گھر میں تو اس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن جہاں تک دوسرے حصے کا سوال ہے کہ کیا ہم اس بنا پہ طلاق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، تو یہ وہ بات ہے کہ جس بات کے لیے ہاں اور نہیں میں جواب نہیں دیا جا سکتا. آپ بیٹھیں اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس، سارے مسائل آپ اپنے بھی بیان کریں، اور جو دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا شوہر کا حق، یا مثلاً شوہر کی طرف سے کوئی اعتراض، کوئی بات کہی جائے تو اس کے لیے دفاع کرنا جو آپ کا حق ہے وہ کام پورا ہو. آپ ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو عالم کے سامنے پیش کریں، پھر وہ جس نتیجے تک پہنچیں اس کی بنا پر پھر آپ دونوں اپنے فیصلے کو لے کے آگے بڑھیں. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ سوال یہ ہے کہ غسل میں 3 بار لیفٹ، 3 بار رائٹ، 3 بار سر پر پانی ڈالنا ہوگا، مطلب سب جگہ 3 بار ڈالنا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس جو سوال آتا ہے چاہے وہ واٹس ایپ آڈیو کے ذریعے یا یہ جو سوال آتے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں سب سوال پیش کر دیتا ہوں، میں خیانت نہیں کرتا. دوسری بات یہ جو سوال ہے جی پانی کا ہر جگہ پہنچانا ضروری ہے، 3 بار کی شرط نہیں ہے. مثلا اگر آپ سر اور گردن کو دھو رہے ہیں، سر اور گردن کے سارے حصوں تک پانی پہنچ جائے، چاہے ایک بار میں آپ پہنچا دیں، اس میں شرط 3 بار کی نہیں ہے. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میں صادق خان ممبئی سے. میری شادی نہیں ہو رہی ہے، بہت دعا کر لیا اور ہم غلط کام کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے. پلیز جواب ضرور دیں. اس سے پہلے بھی ابھی جب اس میں آئی تھی گفتگو، آپ حدیث قصہ کی تلاوت اسی نیت کے ساتھ کریں. اور ایک خاص عمل کے جس کی تاکید ہمارے علماء نے کی ہے وہ سورہ طلاق کا عمل ہے. نماز صبح کے بعد 3 دفعہ سورہ طلاق کی تلاوت اسی نیت کے ساتھ کہ رشتہ طے ہو جائے، شادی ہو جائے. انشاءاللہ آپ کل صبح سے ہی شروع کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی یہ مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم آپ سے پوچھنا تھا کہ نماز جو پڑھتے قبلہ ان کے بارے میں کچھ
برا سننا میں آ رہا ہے تو کیا ان کے پیچھے، یعنی ان کا میں سوال کو صحیح کر دوں کہ امام جماعت کے بارے میں اگر کوئی غلط بات سنی تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ عادل نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن صرف یہ کہ مثلاً وہ سگریٹ پیتے ہیں، تو بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کی بنا پر مناسب تو نہیں ہے لیکن عدالت ساقط نہیں ہوتی. تو یہ دیکھ لیں کہ کن کاموں سے عدالت ساقط ہو سکتی ہے. اگر وہ کام آپ کے کانوں تک ان کی خبر پہنچ رہی ہے اور آپ کو یقین ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو احتیاط کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھنی ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم آغا. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر 40 دن کا کوئی عمل لڑکی شروع کرے جیسے زیارت عاشورہ وغیرہ، اگر بیچ میں کچھ ایام آ جاتے جس سے وہ نہ کر سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی زیارت عاشورہ پڑھی جا سکتی ہے. نماز کو ان دنوں میں خاص طور سے پڑھنے کی پابندی ہے، لیکن بقیہ دعائیں پڑھنا، قرآن مجید کے بعض حصوں کی تلاوت کرنا، چھونا نہیں، جی تلاوت کرنا یا زیارت کا پڑھنا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی وجہ سے نجس ہے اور پانی اتنا نہیں ہے کہ وہ نہا نہیں سکتا تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے یا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ جی اگر انسان کے پاس پانی نہیں ہے تو اس کو نماز پڑھنی ہے، لیکن تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے. اس کو تیمم اختیار کرنا ہے اور پھر اپنی نماز کو ادا کرنا ہے. اس میں آغا میں ایک اضافہ کر دوں کہ پانی نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے مجبوری ہے اور اس نے غسل جنابت کے بجائے تیمم کر لیا تو پھر اگلی نماز کے لیے کیا اس کو غسل کرنا ہے یا اگر درمیان میں پانی مل گیا تو پھر اگلی نماز سے پہلے اس کو غسل کرنا ہوگا. صرف اگر پانی نہ ملنے کی بنا پر تیمم کیا ہے، لیکن اگر کسی اور مجبوری کی بنا، مثلا بیماری کی بنا پر وہ پانی کو استعمال نہیں کر سکا تو اب وہ اگلی نماز تک اگر بیماری دور نہیں ہوئی تو پھر یہی صورتحال ہے، اسی تیمم سے اگر وہ باقی ہے، اور اگر نہیں باقی تو دوبارہ تیمم کر کے اپنی اگلی نماز کو پڑھے گا. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر لباس کسی کو گفٹ کریں تو گفٹ لینے والی اس لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟ گفٹ لینے والے کو کنفرم نہیں ہے کیا ایسی اس نے اجازت لے کر گفٹ دے دی ہے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں. جس کو دے دیا گفٹ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جی اگر اس کو نہیں پتہ ہے تو استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام علی ہے اور میرا ایک سوال ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کو شہید کیا گیا تھا، لیکن جناب اس کی ریفرنس کیا غیر شیعہ کتابوں میں موجود ہے؟ بہت سی کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں بھی مولانا سید شہنشاہ نقوی صاحب نے بھی وہ کتاب لکھی ہے کہ جس میں سارے حوالے ان کتابوں سے ہیں کہ جو سواد اعظم کی کتابیں ہیں. اور اسی طرح سے آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی کا بڑا مشہور وہ کتابچہ ہے کہ جس میں انہوں نے سارے حوالے جمع کیے ہیں، جس میں جناب سیدہ پر ہونے والے ظلم اور جناب سیدہ کی شہادت کا تذکرہ ہے. میں صرف ایک کتاب الامامۃ والخلافہ جو مقاتل بن عطیہ، یہ علماء اہل سنت میں بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب، اسی کتاب الامامہ والخلافہ کے صفحہ نمبر 160 162 پر 161 پر یہ جملہ لکھا ہے کہ جناب سیدہ کے گھر میں جس موقع پر حملہ ہوا اس موقع پر جناب سیدہ کے دروازے پر لگی ہوئی کیل جناب سیدہ کے سینے میں پیوست ہوئی اور شہزادی اسی درد کی بنا پر اور اسی زخم کی بنا پر دنیا سے رخصت ہوئیں. یہ الامامہ والخلافہ میں یہ جملہ موجود ہے اور یہ واضح سی بات ہے کہ جناب سیدہ کا یہ درد اور یہ اس انداز سے دنیا سے رخصت ہونا یہ آپ کی شہادت ہے. تو کتابوں میں اس کا ذکر وارد ہوا ہے اور ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شہزادی مظلومہ ہیں، بے شک، اور شہزادی کی مظلومیت ہمارے لیے یقینی ہے، محرز ہے. اور سید عالمیان کی شہادت کے لیے وہ جملہ جو ہمارے ساتویں امام نے فرمایا تھا کہ ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، تو یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑی سند ہے. سید عالمیان کی شہادت کا تذکرہ امام معصوم نے فرمایا، بس ہمارے لیے یہی کا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیئرڈ کلین شیو کر سکتے ہیں جب کہ جاب کی مجبوری ہو؟ جیسے کہ میں کمپنی میں جوائن ہوا تو
کلین شیو کرنے کا جو وہاں پر حکم ہے، اس کے لیے مذہب کیا کہتا ہے؟ پہلا حکم تو یہی ہے کہ انسان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر واقعاً کوئی بہت بڑی مشکل اس نوکری کے چھوڑ دینے کی بنا پر آ رہی ہو تو ایسی مجبوری کی صورت میں اتنے دنوں تک جب تک کہ دوسری جاب تلاش کرتے ہوئے انسان کو نوکری نہ مل پا رہی ہو یہاں پہ نوکری کریں، اور اس بہت بڑی مشکل سے بچنے کے لیے، لیکن پھر جیسے ہی نئی نوکری مل جائے وہاں انسان منتقل ہو۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا مرنے کے بعد جو مومنین جنت میں جائیں گے تو جو دنیا میں ان کی شادی ہوئی ہے وہ جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جو دنیا میں شوہر اور بیوی ہیں وہ جنت میں بھی ایک ساتھ ہوں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، انسان جس موقع پر جنت میں جائے گا 2 شرطوں کے ساتھ یہی زوجہ اس کی زوجہ قرار پائے گی جنت میں، یا یہی شوہر اس کا شوہر قرار پائے گا جنت میں۔ 2 شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں جنتی ہوں، جی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں اس بات کو قبول کر رہے ہوں، جی، کہ جنت میں بھی ساتھ رہیں، اس بات کو قبول کیا ہو۔ روایت وارد ہوئی ہے، یہ بحار الانوار میں روایت ہے کہ جو راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جعلت فداک اخبرنی عن المؤمن تکون له امرأة مؤمنہ یدخلان الجنہ یتزوج احدہما الآخر، کہ کیا جنت میں بھی ایسا ہوگا کہ 2 مؤمن شوہر زوجہ جو دنیا میں تھے جنت میں بھی ایک دوسرے کے شوہر زوجہ قرار پائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں یا ابا محمد ان اللہ تعالی حکم عدل، پروردگار عادل ہے، حاکم ہے۔ ان کان ہوا افضل منہا، اگر شوہر زیادہ فضیلت رکھتا ہے، خیر ہوا، اللہ اسے اختیار دے گا، فان اختارہا، شوہر نے اگر اس زوجہ کو انتخاب کر لیا، کانت من ازواجہ، تو یہی اس کی جنت میں بیوی بن جائے گی۔ وان کانت ہیا خیرا منہا، لیکن ممکن ہے کہ زوجہ فضیلت میں آگے بڑھ جائے، اس صورت میں خیرہا، اللہ اس زوجہ کو اختیار دے گا۔ فَإِنِ اختارت ہو، اگر اس نے جنت میں بھی اسی کو اپنے شوہر کے طور پہ تسلیم کر لیا، کان زوجن لہا، تو یہی اس کا شوہر بن جائے گا۔ یعنی اس کے معنی ہیں جیسے دنیا میں شوہر زوجہ ایک ساتھ تب قرار پاتے ہیں جب ایک دوسرے کے لیے صیغے پڑھے جائیں اور ایک دوسرے کا انتخاب کر لیں، وہی صورتحال جنت میں بھی ہوگی۔ اگر دونوں جنت میں ہیں اور دونوں جنت کے لیے اس طرح سے انتخاب بھی کر رہے ہوں تو یہ شوہر زوجہ قرار پائیں گے، ورنہ ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، زوجہ جنت میں ہے، فرعون جہنم میں ہے، جی، زوجہ جہنم میں ہے، اور بہت سی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو جنت میں ہیں اعلیٰ ترین۔ مثلاً ضروری نہیں کہ نبی نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جی، نبی کی اور بھی نبی زوجہ ہیں ہونے کی بنا پر یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلی جائیں گی۔ زوجیت جنت تک لے جانے کا سبب نہیں ہے، بلکہ عمل، کردار اور انسان کی عبادتوں کی بلندی، یہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ صحیح عقیدے کی بنا پر انسان جنت جائے، اور پھر اگر شوہر اس کا نبی ہے تو وہاں پر قرار پائے۔ اسی لیے روایتوں میں بہت ساری شخصیتوں کا تذکرہ ہے، مثلاً جناب مریم کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ ان کا اس جنت میں کس کے ساتھ گزارا ہوگا، کس کے ساتھ ان کو رہنا ہوگا۔ یہ سارے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ دنیا کا ہی طریقہ کار اس انداز سے کہ جو جس کا انتخاب کرے اس طریقہ انتخاب کی بنا پہ جنت میں شوہر زوجہ ساتھ میں رہیں گے۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا میوچل فنڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں جس میں مکس انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جیسے بینک، فائنینشیل، انرجی، کنسٹرکشن، ہیلتھ کیئر، کیمیکل، ادر سیکٹرز؟ جی، اس بات کا بس خیال رکھنا ہے، اجازت ہے اس کی، بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس کمپنی میں ہم لے رہے ہیں یہ شیئرز، وہ کمپنی کسی قسم کے اس کے پروڈکٹس حرام نہیں ہونے چاہیے، یا اس کا کوئی کام حرام نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرے کچھ سوال ہیں خمس کے متعلق۔ جو کرنسی بند ہو گئی ہے وہ پیسہ اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے، کیا اس پر بھی خمس واجب ہے؟ جو چیزیں فائدہ بخش ہوتی ہیں ان کو اگر ہم نے رکھا اور استعمال نہیں کیا تو ان پر خمس دینا ہے، لیکن جن کا کوئی فائدہ نہیں باقی بچا ہے، جیسے مثلا پتھر گھر میں رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر انسان کو خمس نہیں دینا ہے۔ شکریہ۔ سیلری میں سے ہر مہینے کچھ پیسے مجالس اور نظر کے لیے
رکھا ہے اس پہ بھی کیا خمس واجب ہے؟ اگر خمس کی تاریخ آنے سے پہلے ان کو استعمال کر لیا تو اس رقم پر خمس نہیں، لیکن اگر خمس کی تاریخ آ گئی، وہ رقم رکھی ہوئی ہے تو اس پر خمس دینا ہوگا۔ تیسرا سوال، سیلری میں سے بچوں کی فیس پہلے سے الگ کر کے رکھی ہے اور خمس کی تاریخ آ گئی، کیا اس پہ بھی خمس واجب ہے؟ جی، تاریخ آنے سے پہلے اگر آپ ادا کر دیں گے تو نہیں، لیکن اگر تاریخ آنے کے بعد آپ نے سوچا ہے کہ وہ فیس ادا کریں گے تو اب تاریخ آ جانے پر اس پہ خمس دینا ہوگا۔ پورے سال کی سیونگز کا ایک معین طریقے سے خمس نکال دیا اور اگلے سال پھر سے اس کا خمس نکالنا ہوگا جس کا پہلے سے خمس نکالا جا سکتا ہے؟ جس رقم پر ایک بار خمس دے دیا، اگر وہ رقم ایز اٹ از رکھی ہوئی ہے تو اس پر دوبارہ خمس نہیں دے گا۔ شکریہ۔ فرسٹ کویشچن پہ خمس واجب ہے تو اس کا ہر سال خمس نکالنا ہوگا؟ نہیں، اس پر اولاً تو خمس ہی واجب نہیں ہے، اور اگر خمس واجب ہو تو ہر چیز پر ایک بار خمس واجب ہوتا ہے، پھر وہ جب تک دوبارہ رکھی رہے اس پر دوبارہ خمس واجب نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ مجھے کچھ ضروری کویشچن کرنے ہیں، پلیز گائیڈ کریں مجھے۔ کویشچن کہاں پر لکھ کر سینڈ کرنا؟ جہاں بھی آپ نے بھیجا ہے یہ سینڈ کر دیجیے انشاءاللہ، تو آپ کے کویشچنز ہم لے لیں گے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا ایک سوال تھا کہ لڑکی کو نماز پڑھتے وقت بازو کو کیسا رکھنا چاہیے؟ آیت اللہ العظمہ غیث ثانی نے جس انداز میں مردوں کے لیے اپنے زانو پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے کے لیے مردوں کے لیے کہا ہے، اسی طرح سے خواتین کو بھی اپنے ہاتھ زانو پر انگلیاں ملا کر جی اپنے زانو پر رکھ کے نماز ادا کرنی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ گرمی میں پانی سورج کی گرمی سے بھی گرم ہو جاتا ہے، تو اس طرح گرم ہوئے پانی سے غسل کرنا صحیح ہے یا پانی کو ٹھنڈا کریں، یا پہلے آیت اللہ سستانی صاحب کا کیا کہنا ہے اس مسئلے پر برائے مہربانی؟ جی، جس کو روایتوں میں مسخن بالشمس کہا گیا ہے، ایسے پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ نام ان کا مہدی ہے، مظفر نگر سے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ اگر ہم وضو کر رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہو تو دونوں پانی مکس ہو جائے تو کیا وضو صحیح ہے؟ جی، وضو تو صحیح ہے، لیکن مسح کرتے وقت پھر آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ سر اور پیر خشک ہونا چاہیے۔ جی شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ہو جاتا ہے۔ آخر میں پھر یہ عرض کر دوں کہ عید غدیر، عید اکبر عن قریب، یعنی کل یا پرسوں انشاءاللہ، اس میں ہم ہر طرح سے اس کو احتشام سے اس عید کو منائیں، ہر طرح سے اس پیغام کو دنیا تک، جہاں تک ہماری وسعت ہے، جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں اس پیغام کو پہنچائیں، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اور چراغاں کریں، اور اپنے بچوں کو عیدی دینا بھولے نہیں، اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ عید غدیر یہ بہت ہی بڑا دن ہے ہمارے لیے۔ آغا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ پروردگار عالم آپ کو بھی صحت و سلامتی، تندرستی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ عید غدیر ہم سب کے لیے جو عبادتوں کی قبولیت کی عید ہے، ہم سب کے لیے سعادتوں اور برکتوں کا ذریعہ قرار پائے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔